أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا رحمت للعالمین. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا، اور کافروں کے لیے ہلاکت ہو. اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جس کو اللہ نے نازل کیا، تو اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا کہ وہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا؟ اللہ نے ان پر ہلاکت مسلط کر دی، اور کافروں کے لیے ایسی بہت مثالیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العالمین کے فضل سے آج کی تلاوت کردہ آیات بینات میں سے جو پہلی آیت تلاوت کی گئی ہے، اس کی تفسیر کے دو پہلو گزشتہ نشست میں ہم نے جان لیے تھے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو میں نے کہا تھا کہ اللہ کے دین کی مدد دور حاضر میں اگر دیکھا جائے تو بہت سمٹ کر مختصر رہ گئی ہے. جو کتابوں کے اندر تحقیقات آ چکی ہیں انہیں کو پڑھ کر آگے بیان کر دینا، لوگوں کی حد تک یا طلباء کی حد تک علماء تیار کر دینا، محراب اور منبر آباد کر لینا، یا جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں ان پر اپنے 2-4 روپے خرچ کر دینا. دو پہلو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے. اس سے ہٹ کر آپ تلاش بھی کریں گے تو کوئی شخص نہ تو نیا قرآن کھول کر بیٹھا ہوا ہے اور نہ ہی کوئی نئی حدیث کی کتاب کھول کر بیٹھا ہوا ہے. کتابیں بھی اگر لکھی جا رہی ہیں تو میں نے عرض کیا تھا کہ گزشتہ بڑی کتابوں سے 2-4 باتیں ادھر سے لے کر 2 حدیثیں ادھر سے لے کر ترتیب بدل کر عنوان بدل کر کتابیں وجود کے اندر آ رہی ہیں. اللہ کی رحمت سے پڑھنے کا شوق ہے. جو دور حاضر میں بڑی سے بڑی کتابیں بھی وجود میں آ رہی ہیں، دیکھا ہے، ان کو پڑھا ہے، اللہ کی رحمت سے پڑھا ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ کوئی نئی چیز ہے، صرف سٹائل چینج ہے، کوئی نئی چیز ہے، نئی چیز نہیں ہے. جب حدیثیں تعداد متعین ہو چکی، کتابوں کے اندر محفوظ ہو چکی، کوئی نئی کہاں سے لائے گا؟ نئی تفسیر کوئی کہاں سے لائے گا؟ الفاظ کی کمی زیادتی ہو جائے گی. یہ وہ چیز جو گزشتہ نشست کے اندر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ دین کی بس محدود جہتیں رہ گئی ہیں. میڈیا بھی آ جاؤ گے تب بھی بولو گے تو وہی جو ہے پہلے سے. جلسے جلوس کر لو گے، کانفرنسز کر لو گے، تب بھی ہے تو وہی جو بولو گے وہ پہلے سے موجود ہے. پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. پی ایچ ڈی کوئی خاص نیا نصاب نہیں ہوتا. میرے 2 بچوں نے کی ہوئی ہے، ایک نے کر لی ہے، دوسرا عربک میں کر رہا ہے. ان کا سر وہی بکس جو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں اسی میں سے سلیکشن کرنی ہوتی ہے کہ اس کتاب پر میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں. اسی کے متعلق جو کچھ اندر بیان ہوا ہے اینگل بدل بدل کر بیان کر دیں، اسی کا نام پی ایچ ڈی ہوتا ہے. دیکھا ہے میں نے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے دیکھا ہے. آج چونکہ ایک تیسری تفسیر میرے پاس موجود تھی تو اس لیے میں نے اس آیت کو دوبارہ آپ کی خدمت میں پڑھ دیا ہے اور تلاوت کر دیا ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا.
اس میں ایک تیسری جو جہت ہے تفسیر کی وہ جہاد کا باب ہے۔ جیسے کہ گزشتہ آیات بینات میں جہاد کے احکام بیان ہوئے ہیں، غلاموں کے احکام بیان ہوئے ہیں، قیدیوں کے احکام بیان ہوئے ہیں، اور قرآن پاک کی اس آیت کا جو آخری لفظ ہے وہ بھی اسی طرف اشارہ بھی دے رہا ہے۔ اگر تم اعلاء کلمت اللہ کی خاطر، میں نے عرض کر دیا تھا 2-3 نشستیں پہلے کہ جہاد کا مقصد اور لب لباب خون خرابہ نہیں ہے، فساد نہیں ہے، قتل و غارت گری نہیں ہے، اڑا دو گرا دو مار دو، یہ جہاد کا عنوان نہیں ہے۔ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں الحمدللہ تعالی عرض کیا تھا جہاد کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ اگر صرف مارنا دھاڑنا ہی جہاد کا مقصد ہوتا تو کبھی بھی رسول پاک علیہ السلام تلوار اٹھانے سے پہلے یہ جملہ ارشاد نہ فرماتے، پہلے ان کو دعوت دینے کا وہ ایمان لے آئیں، مان جائیں تو ٹھیک ہے، اگر یہ بات نہ مانیں تو پھر ان سے کہنا اپنی جان بخشی کا فدیہ دے کر زندہ رہنا چاہتے ہو تو رہ لو۔ اگر وہ اس بات پر بھی نہ مانیں، ضدی ہو جائیں، ہٹ دھرم ہو جائیں، پھر اس کے بعد تلوار اٹھانی ہے، اور تلوار اٹھانے میں اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تمہارے کائنات نے ادھر اشارہ دیا، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، یعنی اگر تم جہاد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ کے نام پر نکلو جہاد کے لیے، اور صرف یہی نہیں کہ مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، موت ناچ رہی ہوتی ہے، تلواریں چل رہی ہوتی ہیں، دور حاضر میں گولیوں کی برسات ہوتی ہے، نہ جانے کدھر سے میزائل گر جانا ہوتا ہے، نہ جانے کدھر سے توپ کا گولہ ہمارے سر پر آ پڑنا ہوتا ہے، بھاگنے کو دل کرتا ہے، موت اندھیرے میں آ کر ناچ رہی ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا موت کس طرح سے بندے پر آ جانی ہے۔ تو ایسے میں دل ڈوبتے ہیں، سوچیں پست ہوتی ہیں، خوف طاری ہوتا ہے، بندے کا دائیں بائیں سرک کر کہیں موت سے بچنے کو خیال گزرتا ہے۔ تو مولا کائنات نے تسلی دی، حوصلہ دیا، اور سچا حوصلہ اور سچی تسلی دی۔ میدانی جہاد میں جب پہنچ جاؤ گے، حالات جیسے بھی ہوں گے، تلواریں جتنی بھی چمک دکھا رہی ہوں گی، نیزے جتنے بھی بچھاڑ مار رہے ہوں گے، گولیوں کا جتنا بھی رش ہوگا، یثبت اقدامکم، غم نہ کرنا، اللہ تمہیں بھاگنے نہیں دے گا، تمہارے قدموں کو مضبوط فرمائے گا، تمہارے قدموں کو ثبات عطا فرمائے گا، تم اندر سے مضبوط ہو کر یوں لڑ رہے ہوگے جیسے کہ کہا جا سکتا ہے کہ موت کی آنکھوں میں بھی آنکھیں ڈال رہے ہوگے۔ تمہیں اندر سے یہ یقین عطا ہوگا کہ یہ اس جہاد کے میدان میں اترنا کوئی موت کی نشانی نہیں ہے، موت کا اپنا ایک وقت ہے، وہ چاہو تو جہاد کے میدان میں آ جاؤ تو وہاں بھی آ سکتا ہے۔ تو جو جہاد کرنے نہیں آتے ہیں تو کیا کبھی ان کو موت نہیں آئی ہے؟ موت کا عنوان کوئی اور ہے۔ یہ جہاد، تلواروں کی چھاؤں، نیزوں اور بالوں کا گھیراؤ کر لینا، یہ کوئی موت کی نشانی نہیں ہے۔ اس طرح کے یقینات، اس طرح کے احساسات اللہ تعالیٰ تمہارے اندر پیدا کرے گا۔ کچھ احساسات تو ہمارے پبلک میں بھی پائے جاتے ہیں، حالانکہ یہ مجاہدین نہیں ہیں۔ یہ جملہ میں نے زندگی میں نہ جانے کتنی بار سن لیا ہوا ہے، جڑی رات قبر کے اندر ہے وہ باہر نہیں ہے۔ یہ ایک یقین کا احساس ہے، ایک یقین کا بیان ہے کہ میں جتنا بھی کچھ کر لوں، قبر والی رات قبر کے اندر ہے، باہر والی رات اندر نہیں ہے، اندر والی رات باہر نہیں ہے۔ تو اس طرح کے یقینات دے کر تمہارے عزم کو پختہ کر دیا جائے گا، تمہاری فکر کو ڈھارس دے دی جائے گی، تمہاری سوچ کو پختگی عطا کر دی جائے گی۔ تم علیحدہ میدان میں کھڑے ہو گئے، تمہاری فکر کی اور پختگی یہ علیحدہ میدان میں کھڑی ہو جائے گی۔ یثبت اقدامکم، یہ تفسیر کی تیسری جہت تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کرنی تھی۔ اس مقصد کے لیے میں نے یہ آیت آپ کے لیے تلاوت کی۔ اب نتیجے میں ہم اس آیت کو یوں سمجھ لیتے ہیں کہ آج کے دور میں دین پاک کی خدمت کسی نہ کسی انداز میں جو لیا ہے، لے کر پڑھ کر آگے پڑھانا ہے، کسی نہ کسی انداز میں، یا پھر یہ ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ جہاد کرنا ہے۔ بلکہ یہاں بھی دوسری جہت ہے، اگر جہاد کے لیے نہیں نکل سکتے ہو تو جہاد والوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ یعنی یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو نکل سکتے ہیں وہ نکلیں، وغیرہ اپنا مال لگا دیں۔ قرآن پاک نے بھی کہا ہے جاہدوا باموالہم وانفسہم، اپنے جان کے ساتھ بھی جہاد کرنا ہے اور اپنے مال کے ساتھ بھی جہاد کرنا ہے۔ یہ دونوں طرح کی جو جہاد ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بھر کیف یہ میں بیٹھا ہوا تھا تو اچانک میں جب یہ کہہ رہا تھا کہ جان کے ساتھ بھی جہاد ہوتا ہے، مال کے ساتھ بھی جہاد ہوتا ہے، رسول پاک علیہ السلام کے فرمان نے ایک روشنی دل میں ڈالی اور خیال جو ہے وہ روشن ہوا۔ جہاد کی ایک دوسری قسم بھی ہے، ہاں جی وہ بھی ہے، وہ بیگانوں کے ساتھ جہاد نہیں ہوتا، وہ کافروں کے ساتھ جہاد نہیں ہوتا، وہ اندر کے جو کافر انسان ہر انسان کے اندر پائے جاتے ہیں، شیطانیت،
ہر انسان کے اندر شیطان ہوتا ہے، یہ حدیث پاک کا بیان ہے، جو ہمیشہ اسے شر کی طرف بلاتا ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، اس کے ساتھ بھی جہاد ہوتا ہے، کیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے تلوار نہیں چاہیے ہوتی، اور تلوار خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ اندر کے انسان کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے بندوق گولی نہیں چاہیے ہوتی ہے، اندر کے انسان کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے کوئی اسلحہ، تیر بھالے نیزے نہیں چاہیے ہوتے ہیں۔ سب سے لمبا اور مشکل اور بڑا جہاد اور غزوہ جو رسول پاک علیہ السلام نے کیا تھا، لمبا سفر طے کرنے کے بعد مشکلات سے بھرا ہوا، وہ غزوہ تبوک ہے۔ جو وہاں سے واپس آنے پر رسول پاک علیہ السلام جب صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے تو نماز کا ٹائم ہو رہا تھا، اذان کی آواز آئی، تب حضور نے یہ جملہ بولا تھا جو فکر کا دروازہ کھولنے کے لیے بہت کافی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمانا تو یہ تھا کہ اٹھو نماز پڑھیں، لیکن آپ نے اس بات کو ان الفاظ میں ارشاد کیا، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، جو چھوٹا جہاد تھا وہ ہم نے کر لیا ہے، اور ذرا اب تھوڑا سا بڑا جہاد بھی کر لیتے ہیں۔ یعنی نماز کو، اطاعت کو، بندگی کو، اللہ کے حضور جھکنے کو میں کہتا ہوں کہ بڑا جہاد قرار دیا گیا، اور آپ آج اس دور کے اندر محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل جہاد ہے۔ اپنا وقت چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ جانا، اپنا مصلی بچھا کر اپنی پیشانی اللہ کے حضور ٹیک دینا، یہ کتنا مشکل جہاد ہے، مشکل بنی ہوئی ہے لوگوں کے لیے۔ کچھ ٹائم نکالنا مشکل بنی ہوئی ہے، تھوڑی دیر کے لیے حاضری دے دینا یہ مشکل بنی ہوئی ہے۔ میرا ارادہ تو نہیں تھا کہ میں اس آیت پر 10 منٹ لگاؤں گا، میں تو بس تیسری تفسیر بیان کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا تھا، اور اب میں آگے بڑھ جانے لگا ہوں۔ اس کے بعد رب کائنات نے ارشاد فرمایا والذین کفروا، جو کافر لوگ ہیں، فتعسل لهم، ان کے لیے بڑی بربادی ہے، ہلاکت ہے، واضل اعمالهم، کافروں کے اعمال رب کائنات نے ضائع فرما دیے ہیں، کافروں کے اعمال ضائع کر دیے ہیں۔ اس کا محل کون سا ہے، اس کا وقت کون سا ہے؟ رسول پاک علیہ السلام تو فرماتے ہوتے تھے کہ رب کائنات نے کافروں کو جو بھی وہ اچھے اعمال کرتے ہیں، میں نے گزشتہ اسی سورہ محمد کے اندر یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ ان کے اچھے اعمال کا اللہ کریم ان کو صلہ عطا فرماتا ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے ایک حدیث کے اندر یہ دونوں مضامین ہم جان سکتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمل اچھا کافر کرے، کافر کی جو عبادت ہے وہ تو اچھا عمل ہے ہی نہیں ہے سرے سے، کافروں کی جو اچھے اعمال ہیں ان کا تعلق صرف انسان ٹو انسان ہے، بندہ ٹو بندہ ہے، جو رفاہی کام کر لیتے ہیں، بندوں کے ساتھ معاملات کر لیتے ہیں۔ کافروں کی عبادت ہی نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے جملہ ہے جیسے کہ نماز پڑھی ہے لیکن بغیر وضو کے، یہ نماز نہیں ہے، پڑھی ہے لیکن نماز نہیں ہے۔ ایسے ہی اعمال صالحہ جتنے بھی عبادات ہیں ان کا بڑا وضو تو ایمان ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو لاکھ نماز ایک نماز بھی نہیں ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو کروڑوں روزے ایک روزہ بھی نہیں ہے۔ جو بنیاد ہے اعمال صالحہ کی، جس کی بنیاد پر عمل صالح بنتا ہے، بنیاد ہی نہیں ہے۔ تو کافروں کے اندر چونکہ ایمان نہیں ہے، ان کی اپنی حیت اور شکل میں رکھے ہوئے روزے، ان کی اپنی پڑھی ہوئی نمازیں، یہ یہاں تو عمل صالح کا تصور بھی نہیں ہے نا کہ یہ عمل صالح ہے، یہ یہاں تو تصور ہی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ ان کے وہ اعمال ان کو اچھا کہا جاتا ہے، کسی یتیم کی پرورش کر دینا، غریب کو کھانا کھلا دینا، سڑکیں بنا دینا، راستے ٹھیک کر دینا، جو انسانوں اور عوام کی بھلائی کے امور ہوتے ہیں ان کو اچھے اعمال قرآن کہتا ہے۔ تو حضور بھی ارشاد فرماتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کافروں کے اچھے عمل میں اور مسلمانوں کے اچھے عمل میں فرق یہ ہے کہ کافروں کے اچھے عمل کی ساری جزا اللہ کریم انہیں اسی دنیا میں عطا فرما دیتا ہے، نعمتوں کی صورت میں، رزق کی فراوانی کی صورت میں۔ جب وہ حشر کے میدان میں آئیں گے تو ان کا وہاں کوئی بھی پونجی ان کے پاس ہے ہی نہیں تھا کہ آج جنت کے خریدار بن سکیں، آج ان کے پاس کسی طرح کا سرمایہ ہے ہی نہیں اعمال صالحہ کا کہ اللہ کی رضامندی کو وہ لے سکیں، جیت سکیں، خرید سکیں۔ البتہ ایمان والے کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے اعمال میں یہ دوہری تاثیر رکھی ہوئی ہے، ایک بار اللہ پاک انہیں دنیا میں جزا عطا فرماتا ہے، ایک بار آخرت میں جزا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اس نے بندوں کو نوازا ہوا ہے، ایمان والوں کو نوازا ہوا ہے۔ تو رب کائنات نے کہا کہ والذین کفروا فتعسل لهم واضل اعمالهم، اللہ نے ان کے سارے اعمال کو ضائع کر دیا ہے، یعنی آخرت کے اعتبار سے ضائع کر دیا ہوا ہے، اور دنیا کے اعتبار سے جو جزائیں تھوڑی بہت بنتی ہیں وہ اللہ کریم نے ان کو عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد ہے اصل میں وہ آیت جہاں مجھے 2-4 منٹ رکنا ہے، یہاں جو آیت میں پڑھ کر تو ابھی آگے بڑھنے جا رہا ہوں، یہاں زیادہ سے زیادہ تعس کے اوپر ایک حدیث پاک کے الفاظ مجھے دماغ میں اللہ کریم نے ڈالے ہوئے ہیں، وہ عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ تعس کا معنی ہوتا ہے یہ برباد کر دینا، ہلاکت ہو جانا، تباہی ہو جانا، تباہی مچ جانا، کچھ بھی پلے نہ رہنا۔ تعس کے الفاظ کچھ اس طرح کا معنی رکھتے ہیں،
تو ایک موقع پر رسول اکرم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا ہے تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد القطیفہ کے الفاظ میں نے ایک دوسری حدیث کے اندر پڑھے. رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ہلاک ہو جاتا ہے وہ بندہ جو بندہ ہوتا ویسے اللہ کا ہے لیکن وہ دینار کا بندہ ہوتا ہے، ہوتا ویسے بندہ اللہ کا ہے. یہ میں نے کہیں اور سے اٹھا کر جملہ یہاں رکھا ہوا ہے. بعض اوقات مجھے دوسری حدیث یاد آ جاتی ہے جس کو پلس کر دیتا ہوں میں، وہ پلگ ہونے کے بعد ذرا معنی ذرا وسیع ہو جاتا ہے. تو ہے سارے بندے اللہ کے ہیں لیکن حضور فرماتے ہیں جو اللہ کے بندے ہونے کے باوجود وہ درہم کے بندے بن کے رہ گئے، دینار کے بندے بن کے رہ گئے، قطیفہ کے بندے بن کے رہ گئے، چادر کے بندے بن کے رہ گئے، کپڑوں کا بندہ کپڑوں کے پیچھے، زیب و زینت کے پیچھے، اور درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ، اور کچھ سوچتا ہی نہیں ہے. ہر وقت خیالوں میں دولت ہی سمائی ہوئی ہے، ہر وقت خیالوں کے اندر پیسہ کیسے کمایا جا سکتا ہے، یہی خیالات جو ہیں وہ ہجوم بنا رہے ہیں. میں نے ایک بار ایک حدیث پاک آپ کو جمعرات کی نشست میں بتائی تھی اور غالباً جمعے کی نشست کے اندر بھی بتائی تھی. آج ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں. اچھا وہ جو میں نے پہلے بتائی تھی تو اس کے الفاظ کم تھے، یعنی اس دن مجھے وہی حدیث میسر ہوئی تھی. یہ بالکل تازہ ترین، میں مزید اسی حدیث کی کتاب کو پڑھتے پڑھتے آگے جا رہا تھا اور اس میں دو جملے اور مل گئے، اور ان دو جملوں نے اس مضمون کو جو اٹھایا ہے، اور مضمون جملہ تو پہلے ہی عرش الہی سے جڑ رہا تھا لیکن ان دو جملوں نے آ کر کے وضاحت میں ایسا نکھار پیدا کر دیا کہ ہر مجھ جیسا کام علم آدمی فوراً سمجھ جاتا ہے. پہلے الفاظ یہ تھے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بھوکے بھیڑیے کو بھیڑوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو جو وہ فساد مچائے گا. الفاظ صرف اتنے تھے لیکن جو تازہ کلمات مجھے نصیب ہوئے میں ساتھ پلگ کر کے اب حدیث کہنا چاہوں گا کہ اگر دو بھیڑیے ہوں، دونوں بھوکے ہوں، ایک ریوڑ کے ادھر سے حملہ کرے اور دوسرا ریوڑ کے ادھر سے حملہ کرے، اور تیسرا جملہ حضور کا یہ تھا کہ ان بھیڑوں کا رکھوالا بھی پاس نہ ہو. اللہ اکبر! اگر وہ پاس ہو تو پھر بھی کچھ بچت کا راستہ نکل آتا ہے. وہ بھیڑوں کا جو چرواہا ہوتا ہے اگر وہ پاس ہو تو پھر بھی بچت کا راستہ نکل آتا ہے. ایک ادھر سے حملہ کرے ایک ادھر سے حملہ کرے اور رکھوالا بھی پاس نہ ہو تو اب وہ جو دو بھوکے بھیڑوں میں فساد مچائیں گے، حشر نشر کریں گے. پہلے ذرا یہ سوچ میں رکھ لو نا، اب سمجھو کلام محمد کیا ہے. اگر کسی بندے کو دولت کا نشہ پڑ جائے نا، اور پیسے کی لالچ پڑ جائے اور ہرس اور ہوس اس پر غالب آ جائے تو حضور فرماتے ہیں ان دو بھیڑیوں نے جو فساد مچایا ہے وہ کم ہے، اور جس کو دولت کی ہرس پڑ گئی ہے اس کا فساد اس سے کئی گنا زیادہ ہے. دولت کی ہرس والا کئی بار میں نے دیکھا ہے وہ رشتوں کو بھول جاتا ہے، تعلقات کو بھول جاتا ہے، تقدسات کو بھول جاتا ہے، مقامات عزت کو فراموش کر دیتا ہے، وہ خون کے احترام کو فراموش کر دیتا ہے. یہ سارے جملے آپ کے ماحول ہی سے کشیدہ ہیں، آپ کے ماحول ہی سے حاصل کیے ہوئے ہیں. نہ وہ چھوٹے کی تمیز رکھتا ہے، نہ وہ بڑے کی تمیز رکھتا ہے، نہ اپنے کا خیال کرتا ہے نہ پرایا کا خیال رکھتا ہے. اس کا اپنا بھی دولت ہے، اس کا پرایا بھی دولت ہے، اس کا تقدس بھی دولت ہے، اس کا رشتوں کا احترام بھی دولت ہے. تو حضور فرماتے ہیں جو سب کچھ فراموش کر بیٹھتا ہے، حالانکہ ایک دن پھر بیچارہ خالی ہاتھ دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کے پلے اس وقت تو واپس آ جائیے. تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، یہ دینار کا بندہ گیا برباد ہو گیا، درہم کا بندہ گیا برباد ہو گیا. اس کے بعد جلدی سے آئیے، یہ بھی عنوان میں نے کہہ دیا ہے لیکن اب جو اہم ترین عنوان ہے جس پر مجھے رکنا ہے، جس پر مجھے آپ کو دستک دینی ہے، جس پر آپ کے شعور کو پکڑ کر تھوڑی دیر کے لیے جھنجھوڑنا ہے اور آپ کو احساس بیداری کا میں نے شعور دینے کی کوشش کرنی ہے. ذرا وہ دیکھیں یہ جو کافر برباد ہو گئے اس پر رب کائنات نے وجہ بیان کی، یہ برباد ہوئے کیوں ہیں. ویسے آپ کو مجموعی طور پر سمجھ تو آ چکی ہے، انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، ایمان نہیں لائے، توحید کا اقرار نہیں کیا ہے تو رسالت کا اقرار نہیں کیا. اتنی موٹی موٹی سی بات آپ کو سمجھ آ چکی ہے لیکن رب کائنات نے جو ان کلمات میں تو بڑا دور کا سبق ہے. یہ تو موٹا موٹا سبق ہم سب کو سمجھ آ رہا ہے. کافر کیوں برباد ہوا، کیوں ہلاک ہوا، ہم سمجھ رہے ہیں، جتنا بھی سمجھ رہے ہیں، جو جتنا بھی سمجھ رہا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ان الفاظ میں بڑی گہرائی ہے، بڑی ہماگیری ہے، بڑا اس نے لپیٹا مارا ہے. رب کائنات نے کہا ذالکا، جو کافر برباد ہوئے ہیں، ان کے اعمال ضائع ہوئے ہیں، ذالکا یہ اس لیے ہوا ہے بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ جو نازل کرتا تھا یہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے. ابھی تک میں ایک بار وہ کہہ دیتا ہوں، اس جملے کا معنی وہی ہے جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ مانتے نہیں تھے، پسند نہیں کرتے تھے، سمجھ آ رہا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کلمات کا انتخاب جو ترجمے سے ہٹ کر بھی تو کچھ مضامین اپنے اندر رکھتا ہے، کلمے کا کلام کا انتخاب، کلمات کا انتخاب جو ترجمہ ہوتا ہے، ترجمے سے ہٹ کر بھی تو مضامین اپنے اندر رکھتا ہے. جو اللہ نے نازل کیا اس کو پسند نہیں کرتے تھے، یہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے. اب کافروں کی کہانی میں نے کہہ تو دی لیکن اس جملے سے کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کو پسند نہیں کرتے تھے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ عادت ایمان والوں کی
نہیں ہے، یہ عادت کافروں کی بیان ہو رہی ہے۔ جو اللہ نازل کرتا ہے یہ اس کو پسند نہیں کرتے، یہ عادت کافروں کی بیان ہو رہی ہے۔ قرآن حکیم بھرا ہوا ہے یہودیوں کی عادات بیان کرنے میں، عیسائیوں کی عادات بیان کرنے میں، منافقین کی بری عادات بیان کرنے میں، کافروں کی بری عادات بیان کرنے میں، گزشتہ اقوام عالم کی بری عادات بیان کرنے میں قرآن حکیم بھرا ہوا ہے۔ اور قرآن پاک کہتا بھی یہ ہے کہ ہم گزشتہ احوال اس لیے آپ کو بتاتے ہیں تاکہ تم ان کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرو۔ گزشتہ اور کسی کے بھی احوال، میں گزشتہ الفاظ ہٹا دیتا ہوں، اور کسی کے بھی احوال تمہارے لیے آئینہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اس آئینے میں دیکھو اور جو بھدے رنگ، بھدے خاکے، بھدی صورتیں ان خاکوں میں تمہیں نظر آئیں تو تم نے اپنی نوک پلک سنبھال لینی ہے۔ یہ اوروں کے احوال بطور آئینہ ہمارے سامنے کیے جاتے ہیں۔ میں نے کبھی آپ کو بتایا نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ منافق کی 3 موٹی نشانیاں ہوتی ہیں، یہ وعدے توڑتا ہے، امانتوں میں خیانت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ قرآن نے ساتھ یہ نہیں جوڑ دیا تھا کہ یہ دل سے حضور کو پسند نہیں کرتا ہے، قرآن نے ایک اور مقام پر یہ نہیں کہہ دیا تھا یہ نماز پڑھنے میں سستی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی۔ تو یہودیوں کی بہت ساری نشانیاں بیان کی۔ ایسے ہی یہ بات سمجھیں، آج وہ جو کہہ چکا سو کہہ چکا، آج یہ بات سمجھیں اللہ نے جو نازل کیا تو اس کو ناپسند کرنا یہ کافروں کی عادت ہے، یہ منافقین کی عادت ہے، یہ یہودیوں کی عادت ہے۔ قرآن حکیم اس وقت میرے سامنے ہے۔ مسلمانوں بدقسمتی سے کہیں نہ کہیں آپ انوالو ہو اس کے اندر، میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو، کہیں نہ کہیں آپ انوالو ہو اس کے اندر۔ ایک بار میں یہودیوں نے جو کچھ کہا تھا رسول اللہ کے متعلق وہ آیت آپ کے سامنے پڑھ کے رکھ دیتا ہوں، پھر آپ کو آپ کے احوال آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب جو میں کہنے جا رہا ہوں اس کا معنی کیا ہوگا؟ کیا میں آپ سے دشمنی کر رہا ہوں یا آپ میرے دشمن ہیں؟ نہ میں آپ کا دشمن نہ آپ میرے دشمن، لیکن جب قرآن بولتا ہے تو لپیٹ میں جو آئے گا وہ تو آ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پھر قرآن نہ صرف میرے لیے ہے، نہ صرف آپ کے لیے، قرآن تو سب کے لیے ہے۔ اور یہودیوں کا ایک مسئلہ بن گیا تھا، مجھے وہ مسئلہ بھی پتہ ہے، اس کی نوعیت بھی پتہ ہے، لیکن میں سمیٹ کر کے صرف آیت کے الفاظ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ رسول پاک علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں تو وہاں سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ تو 6 سپارے میں سورہ مائدہ کے اندر مولا کائنات نے کہا یہ گھر سے پلان یہ کر کے نکلے ہیں۔ 6 سپارے میں سورہ مائدہ کے اندر ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا، یعنی وہ مسئلہ تھا، وہ چاہتے تھے کہ جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے بیان کریں رسول اللہ علیہ السلام۔ اب رسول اللہ ان کے تابع تھوڑے تھے، رسول اللہ علیہ السلام نے تو ویسے بیان کرنا تھا جیسے قرآن نازل ہوا ہے۔ وہ آئے تو اچھا وہ گھر سے فیصلہ یہ کر کے آئے تھے جو ہم سوچ رہے ہیں نا کہ یہ فیصلہ یوں ہو، اگر تو محمد بھی ایسے کہیں تو پھر تو لے لینا، اور اگر اس کے خلاف کہیں وَإِن لَمْ تُؤْتَوْهُ، اگر تمہیں ایسے نہ جواب دیا جائے فَحْذَرُوا، کنی مار جانا اور کرنے کی طرح جانا، دامت سمیٹ جانا، پھر ماننا نہیں ہے بات کو۔ تو یہودیوں کی عادت الفاظ قرآن میں جلدی سمجھ نہیں آ گئی کہ جیسے ہم سوچ کر جا رہے ہیں کہ جواب یہ ملے، اگر ایسا جواب دیا جائے تو قبول کر لینا، اور اگر اس سے ہٹ کر محمد جواب دے تو قبول نہیں کرنا ہے۔ یہ پرانی عادت سرکار کے دور میں بھی چلتی رہی، یہودیوں کے ہاں چلتی رہی، منافقوں کے ہاں چلتی رہی۔ کئی منافقین نے بھی رسول پاک علیہ السلام کے کیے ہوئے فیصلوں پر جب اعتراض کیا تھا تو جناب عمر کے پاس چلے گئے تھے، انہوں نے کہا اچھا میرے پاس ہے فیصلہ، بہترین فیصلہ کرنا جانتا ہوں ان ایسے معاملات کا، ذرا ایک سیکنڈ ذرا رک، میں ابھی آیا، فیصلہ لے کر تلوار لا کر اس کی گردن اڑا دی تھی، اور اگر کہا تھا جو محمد کے فیصلے کو نہیں مانتا ہے عمر کے ہاں اس کا فیصلہ پھر یوں ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو منافقین بھی یہ ادا نبھایا کرتے تھے، منفی ادا ہے، دوزخ میں لے جانے والی ادا ہے۔ کہیں نہ کہیں سونے ہو آپ بھی ایسا ہی کرتے ہو، اگر قرآن ویسے بولا جائے جیسے تم سوچ کر آئے ہو، اگر مفتی ویسے جواب دے جیسے تم سوچ کر آئے ہو تو تب وہ مفتی بھی اچھا ہے، تب قرآن کا وہ حصہ بھی ایکسیپٹیبل ہے، اور اگر اس کے خلاف بول دیا جائے جو تم سوچ کر آئے ہو تمہارے خلاف بول دیا جائے تو تم قبول نہیں کرتے ہو۔ آپ کو اور اس کی مثالیں ہیں، میں تو خود مثالوں سے بھرا ہوا ہوں، میں آتا رہتا ہوں جاتا رہتا ہوں، میرے پاس لوگ آتے ہیں مسائل پوچھنے کے لیے، لیکن تازہ ترین مثال پوچھنا چاہتے تو سن لو۔ گجر خان میں ایک امام صاحب کو فارغ کر دیا گیا ہے، گزشتہ بس مہینہ 1.5-2 مہینے پہلے ایک امام صاحب کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ اس امام صاحب نے وہ مسئلہ بیان کیا جو رسول اللہ کا کلام تھا، جو حضور کا فرمان تھا، انہوں نے وہ مسئلہ بیان کیا۔ تو ذرا انگلینڈ سے کوئی بندہ آیا ہوا تھا، اس کو ذرا شوق تھا اپنے 2-4 روپوں کا، اربوں بھی ہوں تو ہم تو ان کو جوتے کی نوک پر بھی نہیں سمجھتے ہیں، آپ محراب والوں کا مزاج سمجھتے ہو، بڑے پرانے زمانے سے تمہاری بادشاہتیں ہیں، تمہاری سلطنتیں محراب والوں کے نزدیک کوئی شے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری سب سے بڑی دولت اللہ کا قرآن ہے، ہم ہمیشہ اسی کے ساتھ جڑتے ہیں، اسی کے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ باقی روٹیاں پانی تمہیں بھی دیتا ہے تو ہمیں بھی دیتا ہے۔ تو ہوا کیا تھا کہ وہ مسئلہ تھا جنازہ 2 بار پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا، اس نے کہا نہیں پڑھنا، کیونکہ رسول پاک علیہ السلام نے یہ علم دے دیا ہے کہ جنازہ
ایک ہی بار ہوتا ہے۔ اس نے کہا میرا مر گیا ہے اور تو جنازہ 2 بار نہیں پڑھ رہا ہے، چل یہاں سے پھٹے گا۔ اس نے کہا محراب چھوڑ دوں گا، تو اس محراب سے نکالے گا، اللہ کے لیے ایک اور محراب میرے لیے پڑا ہوا ہے، وہاں سے جاؤں گا تو کوئی اور محراب پڑا ہوا ہے۔ وہ محراب چھوڑ کر چلا گیا۔ لیکن مثال آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں ویسے بولو گے تو مولوی صاحب تمہارا مسئلہ قابل قبول ہے، اور اگر جیسے تم کہہ رہے ہو بھلے پیچھے رسول اللہ ہی کیوں نہ فرما رہے ہوں، اگر ہماری چاہت کے خلاف ہے تو قابل قبول نہیں ہے۔ میں نے ایک اور دوسری مسجد کے امام کی کہانی سنا دیتا ہوں۔ اس نے وقت پر نماز کھڑی کر دی جو عہد کیا ہوا تھا، اور کسی نے آ کر تھپڑ مارا تھا گجر خان کی تاریخ میں، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہیں تنخواہ میں دیتا ہوں، اب بتاؤ تمہاری چاہت کو دیکھیں کہ اللہ کے فرمان کو دیکھیں، تمہاری چاہت کو دیکھیں کہ شریعت کا حکم مبارک دیکھیں۔ کتنے ائمہ کی یہ شکایت میرے پاس ہے، ہماری مسجد کا جو فلانا آدمی ہے یہ ہمیں نمازوں کی اوقات تبدیل کرنے نہیں دیتا، کہتا ہے جب میں کہوں گا تو پھر اوقات تبدیل کرنے ہیں، وغیرہ اوقات تبدیل نہیں کرنے ہیں۔ تمہاری اوقات ہے کہ مذہب سے ٹکر لے سکتے ہو تم؟ دنیا بھر کے ایسے لوگوں سے کہنا تمہاری یہ اوقات ہے کہ رسول اللہ کے دین سے ٹکر لے سکتے ہو؟ میں ذرا اس سے اگلے الفاظ قرآن پاک کے پڑھ لو۔ رب کائنات نے کہا، حاصل کلام یہ ہے، جناب ابراہیم اکیلے تھے، نمرود پوری سلطنت کے ساتھ تھا، جناب موسیٰ اور دونوں بھائی اکیلے تھے، فرعون پوری سلطنت کے ساتھ تھا، دمر اللہ علیہم، تباہی انہی سلطنت والوں کا مقدر بنی ہے، موسیٰ کا کچھ بھی نہیں بگڑا ہے، تباہی اس نمرود والے کی بنی، سلطنت والے کی بنی ہے، ابراہیم جناب کا کچھ بھی نہیں بگڑا ہے۔ مکہ کا ماحول آپ کے سامنے ہے، تباہی مکہ والوں کی ہوئی ہے، محمد مصطفیٰ کا کچھ بھی نہیں بگڑا ہے۔ میں کہتا ہوں آگے آ جاؤ، حدود اسلامی کے دائرے میں آ جاؤ، میں کہتا ہوں تباہی یزید کی ہوئی ہے، حسین پاک کا پھر بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، وہ تو ادھر سے نکلے جنت میں داخل ہو گئے، کچھ بھی نہیں بگڑا ہے۔ لیکن آج تک جو تباہی ہوئی ہے، دمر اللہ علیہم، جس کسی نے بھی دین مبین سے ٹکر لی ہے، رسول اللہ سے ٹکر لی ہے، حضور کے فرمان سے ٹکر لی ہے، وہ کچھ بھی ہو بھلے، فرعون سے بڑا کوئی کیا ہو سکتا ہے، نمرود سے بڑا کوئی کیا ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو بھلے، وقت 2 دن گزرتے ہیں، 4 دن گزرتے ہیں، ہفتہ گزرتا ہے، مہینہ گزرتا ہے، 2-4 سال گزر جائیں گے، کتنا جیو گے پیارے ہو، کتنا جیو گے، کتنا جیو گے۔ جب واپس آ جاؤ، قرآن پاک کا بیان میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ رب کائنات نے ارشاد فرما دیا ہے، ایک تو یہ کہ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کو ناپسند نہ کرو، بھلے تم پستے ہو تو پسو، دبتے ہو تو دبو، تمہاری انسلٹ ہوتی ہے تو ہو، اپنے حلیہ بدلو، اپنے کردار بدلو، اپنے رویہ بدلو، یہ نہ کہو کہ مولانا ہم امام بدل دیں گے۔ میں نے خوش طبع کرتے ہوئے کہا اگر اگلا امام بھی کچھ ایسا ہی غیرت مند آگے پھر یہ کیا کریں گے؟ غیرت مند امام بھی ہوتے ہیں اور کچھ ٹلے بھی ہوتے ہیں، ٹلوں کو میں کچھ نہیں کہتا، اگر اگلا بھی غیرت مند آ گیا تو پھر یہ صاحب کیا کرے گا، اور تیسرا آ گیا تو وہ بھی اگر غیرت مند ہوا تو پھر یہ صاحب کیا کرے گا۔ تو اس لیے آپ واپس آ جائیں، آپ کو یہ دستک دینا چاہتا ہوں، نہیں ہے تمہارے اندر جان، یہ نہ ٹکر لو رسول اللہ کے ساتھ، نہ ٹکر لو رسول اللہ کے فرمان کے ساتھ، نہ ٹکر لو قرآن پاک کے کسی آیت کے ساتھ، اپنے آپ کو بدلو، حالات اپنے اندر کی انسان کو مسلمان بناؤ نا۔ کلمہ پڑھنا تو آسان ہے، صوفی عارف کا کلام ہے نا کہ منہ دا کلمہ سارے پڑھ دے، دل دا کلمہ کوئی، یہ منہ دا کلمہ تو سارے پڑھ لیتے ہیں لیکن یہ دل کا کلمہ تو کوئی پڑھتا ہے نا۔ جس نے ایک صحابی حضور کے پاس آئے، کہا حضور ایک بات بتائیں، اسی کو ساری زندگی پکڑ کر جنت میں چلا جاؤں۔ میرے حضور نے کہا پھر یہ ہے کہ قل لا الہ الا اللہ ثم استقم، کہہ دے لا الہ الا اللہ، اس کے بعد حالات جیسے بھی ہو جائیں اسی پر جم کر رہنا، اللہ تجھے جنت عطا فرما دے گا۔ رب کائنات نے کہا ذالک بانہم کرہوا، یہ کل میرے ساتھ صاحب کوئی مدرسے میں مسئلہ پوچھنے آئے ہوئے تھے صاحب، وہ بڑا پریشان تھے کہ یہ وہ پھر وہاں سے جواب لے کر آ گئے۔ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ جب لوگ پھنسے ہوتے ہیں نا اس وقت ان کو وہ عالم صاحب اچھے لگتے ہیں جو سچ جھوٹ بول کر ان کو وہاں سے نکالے، اور اس وقت ان کو سچے بندے اچھے نہیں لگتے، وہ ان کے فیور کے نہیں ہوتے، وہ ان کے مقصد کو پورا کرنے والے نہیں ہوتے۔ اب تمہارے کہنے پر تمہارے پیچھے جا کر تمہاری دوزخ اپنے گلے ڈالنے، پاگل ہیں ہم؟ دماغ خراب ہے ہمارا کہ تمہاری وہ پاک شکلوں کو دیکھ کر ہم تمہاری دوزخ اپنے کندھے پر ڈال لیں؟ اللہ نے شعور دیا ہے، قرآن والوں کو شعور دیا ہے، عقل سلامت ہے۔ اللہ کے ہاتھوں 1000 بار دبے، اللہ کے ہاتھوں 1000 بار گرے، ہمیں اچھا لگتا ہے، تمہارے سامنے گرنا اچھا نہیں لگتا ہے ہمیں۔ ہم اللہ کے حکم کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں، تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، تم کچھ بھی کر لو نہیں تبدیل کرتے، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اللہ نے کم از کم میری فطرت میں اللہ نے خود یہ بات نکال دی ہے، اپنے فضل سے نکال دی ہے، اپنے کرم سے نکال دی ہے۔ اچھا واپس آ جاؤ، میں نے سمجھا آپ کو دیا ہے، ٹکرے نہ لیا کرو قرآن سے، ٹکرے نہ لیا کرو رسول اللہ کے، جو اترا ہے پسند ہے تو بھی لو، نہیں پسند تو اپنی خیر مناؤ، مجھے پسند کیوں نہیں ہے، پسند کیوں نہیں، اپنی خیر مناؤ۔ یا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ ایک بات کہے تم کہ جو ہمیں اچھا ہی نہیں لگتا ہے، جیسے اس پتہ نہیں زندہ ہے کہ مر گیا ہے، اسے ایک مسجد کے پڑوس میں رہتے ہوئے کہا تھا اسپیکروں کا رخ ادھر کرو، مجھے اذان کی آواز آتی ہے، سب کھوٹیاں تھی سنتا دکھریاں، 2.5 فٹ مٹی کے نیچے جاؤ ذرا پتر جی لگ پتہ جانا ہے، اذان کی آواز آتی ہے تمہیں۔
تمہیں شور محسوس ہوتا ہے، اللہ کا نام اب تمہیں شور محسوس ہوتا ہے، یا مٹی کے نیچے جاؤ ذرا سارے عدالتیں، اصل عدالت ادھر کی عدالت ہے، وہ عدالت کھلی ہوئی ہے۔ پہلا سوال یہ ہے بتا اللہ کے متعلق، پہلا سوال یہ اللہ اکبر پسند نہیں تھا، بتا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ بھی آگے ہیں، اب بولنا ذرا، تو وہاں تو معاملات کچھ ایسے ہیں۔ تو رب کائنات نے کہا ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، یہ اس لیے ہے، ان کے اعمال اس لیے برباد ہوئے ہیں کہ یہ ناپسند کرتے ہیں اس شے کو۔ ایک اور خصلت آج میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ خصلت کافروں کی ہے اور ایمان والوں کو بتا کر سمجھایا گیا ہے تم یہ حرکت نہ کرنا، ایمان والوں کو بتا کر یہ سمجھایا گیا ہے تم یہ حرکت نہ کرنا۔ اب مجبوری یہ ہے کہ جنت کی بات ہے کہ تو وہاں جوش دکھانے کا مطلب نہیں، وہاں جمالیاتی انداز کے اندر بات ہوتی ہے۔ جہاد کا عنوان ہو تو وہاں جوش ہوتا ہے، میں کہتا ہوں دوزخ کی بات ہو جائے تو وہاں کیا بندہ ہولے ہولے بولے، وہاں ذرا حالات ادھر کے ہوں۔ یہ آپ بھی زندگی میں جس طرح کا ماحول بنا ہوتا ہے ویسے ہو نہیں جاتے ہیں، جہاں غصہ بولنا ہوتا ہے سوچ کر نہیں غصہ کرتے، ہو جاتا ہے، وہ عنوان ہی بتا رہا تھا یہاں غصہ کرنا ہے، اور جہاں پیار سے بولنا ہے تو پتہ نہیں ہوتا یہاں پیار سے بولنا ہے۔ خطیب کی وقت مجبوری ہوتی ہے، عنوان جس طرح کا چل جاتا ہے وہ لہجہ ٹھنڈا گرم ہوتا رہتا ہے۔ یہ لہجوں پر نہ جاؤ، عنوان پر جاؤ، مثال پر جاؤ، کلام پر جاؤ، بیان پر جاؤ کہ کہا کیا جا رہا ہے۔ خطیب کی مجبوری بن جاتا ہے، اس کا لہجہ ٹھنڈا بھی ہوتا ہے، گرم بھی ہوتا ہے۔ حضور کی حدیث میں نے آپ کو سنائی نہیں ہے کہ کئی بار ایسا ہوا رفع صوتہ، حضور گفتگو فرما رہے ہوتے لہجہ اونچا ہو جاتا، اور جب لہجہ اونچا ہوتا تو صحابہ بھی کیا سونی بات کرتے ہیں، تو اس وقت حضور کے رخسار دیکھنے والے ہوتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں اس وقت حضور کے رخسار دیکھنے والے ہوتے، ایسے لگتا جیسے کسی نے انار سرخ رنگ کا پکڑ کر حضور کے رخسار میں نچوڑ دیا۔ اللہ اکبر، یعنی وہ سرخی چھا جاتی ہے۔ ظاہر ہے جلالت میں آپ لہجہ ہو جائے تو بندے کا خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے، چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا، تو لہذا لہجوں کو دیکھ کر قرآن کو نہ چھوڑو۔ چلو ممکن ہے کہ خطیب کا لہجہ کسی موقع پر بلا وجہ گرم ہو گیا، ہو سکتا ہے، اس بات کا اقرار ہمیں ہے، ہو سکتا ہے، لیکن قرآن تو جب بھی بولتا ہے تو بر موقع ہی بولتا ہے نا، وہ تو بے موقع نہیں بولتا ہے نا۔ حضور کا فرمان تو جون سا فرمان جب مرضی اٹھا کر پڑھ لو، وہ تو بر موقع ہے نا، وہ تو بے موقع نہیں ہے نا، وہ تو بر محل ہے، وہ بے محل تو نہیں ہے نا۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم۔ چلو اللہ کا شکر ہے کہ یہ آیت دو لفظوں کے ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں کہی ہے، لیکن ابھی ہمارے کچھ اعمال، کچھ معاملات، کچھ بیانات، کچھ تفصیلی پہلو باقی ہیں۔ اگلی نشست میں اللہ سے پھر مدد مانگیں گے اور یہیں سے سبق آگے لے کر جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔